لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صلوات. دیکھتے ہی دیکھتے 11 دن گزر گئے، 12ویں تقریر. اگرچہ میرے ساتھ اکثر یہ ٹریجڈی ہو جاتی ہے کہ میں جس موضوع پر بھی بات شروع کرتا ہوں، آخری تقریر آتے آتے وہ موضوع اتنا پھیل جاتا ہے کہ بہت سی باتیں نامکمل رہ جاتی ہیں. بہت سے وعدے جو مجالس کے درمیان کیے گئے تھے کہ فلاں ٹاپک پر بات کی جائے گی، فلاں ٹاپک کو مکمل کیا جائے گا، وہ نامکمل رہ جاتے ہیں. یہ اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے، چاہے میں کہیں 5 دن یعنی خمسہ پڑھنے جاؤں، 10 دن عشرہ پڑھنے جاؤں، یہاں 12 دن، کراچی میں رمضان میں 30 دن، وہاں بھی یہی ہوتا تھا. تو خیر، اب تو عمر کے اس مرحلے پہ آ گیا ہوں کہ بڈھا طوطا کیا سیکھے گا اور میں کس انداز سے اب اپنی مجالس کو تیار کروں. بہرحال ابھی کمیٹی نے میرا شکریہ ادا کیا، میں بھی شکر گزار ہوں، مومنین کا بھی اور کمیٹی کا بھی. اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے میں بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. ممبر سے بھی میں بہت کھلی کھلی باتیں کہتا ہوں، اچھی ہے تو ٹھیک، بری ہے تب بھی بیان کر دیتا ہوں. اور عام گفتگو میں بھی کمیٹی والوں سے ہی پوچھ لیجئے تو میں واقعاً اس بات کا اقرار کروں کہ کئی سالوں کے بعد ماہ مبارک رمضان میں مجھے اتنا لطف و مزہ آیا یہاں آ کر کویت میں، اور کویت کے خاص اس سینٹر، اس مسجد علی ابن ابی طالب میں اور اس مجمع، کئی سالوں کے بعد واقعاً ایک روحانی مزہ. یہ تو کمیٹی آپ کو بتائے گی کہ میں جسمانی اعتبار سے کوئی لذت نہیں لیتا، کھانا پینا بھی میرا بہت ہی مختصر اور بہت ہی سادہ ہوتا ہے، لیکن ایک روحانی لطف و مزہ. لیکن چونکہ باتیں آج بہت کرنا ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے میں یہ تمہید کو چھوڑتا ہوں. ہاں، یہ ایک بات میں بتا دوں کہ میں جس انداز کا خطیب ہوں یا ذاکر ہوں یا اسپیکر ہوں یا مقرر ہوں، جسے کبھی یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ مجمع ہے کہ مجمع نہیں ہے، کہ ہے تو وہ نعرے لگانا چاہتا ہے تو وہ واہ واہ کرنا چاہتا ہے، کہ میں تو اپنے اسی رفتار سے چلتا جاتا ہوں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ میرا طریقہ ہے. کسی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ مولانا آپ نے ویسے مجلس پڑھنا جتنا بھی پڑھ لیتے کہاں سے سیکھی؟ تو میں نے کہا کہ کراچی کے ٹرک ڈرائیور سے، وہ آنکھیں بند کر کے جو گاڑی چلاتے ہیں اسکلیٹر پہ پیر رکھ کر، تو نہ اشارے کا خیال کریں، نہ پولیس کا خیال کریں، نہ آگے والے کا خیال کریں، نہ بائیں دائیں کا، نہ بائیں کا. یہ ایک میرا طریقہ کار ہے. کسی کو پسند ہے تو وہ آ جاتا ہے، ناپسند ہے وہ مصائب میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا کہ ویسے باقی جو خطیب حضرات ہیں ضرورت ہے ان کا بھی حوصلہ بڑھے، ان کو بھی پتہ چلے کہ مجمع ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہماری بات سمجھ رہا ہے. ان کے لیے 2 مجلسیں پڑھنا بہت مشکل ہوتی ہیں، 2، ایک 11 محرم کی اور ایک آج 22 رمضان کی. 10 محرم تک جو بھی خطیب ہو، جہاں بھی پڑھ رہا ہو، کثیر مجمع 6-7 محرم سے لے کے شام غریباں تک ہال بھرے ہوتے ہیں، امام بارگاہیں بھری ہوتی ہیں کثیر تعداد میں. اور 11 محرم کو جو ایک دم سے
ایک سناٹا سا طاری ہو جاتا ہے مجمع پر، ہوتا ہی نہیں ہے مجمع تو سناٹا سا تو طاری ہوگا، بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے، میں تو اسی فیلڈ کا آدمی ہوں نا، تو میرے لیے تو اتنا فرق نہیں پڑتا، میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں مجمع کو، نہ ان کی باتیں سنتا ہوں، لیکن بہت مشکل ہے. اور ایک 22 رمضان، 21 رمضان تک مومنین کس کثیر تعداد میں آتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے اہل بیت سے، یہ ان کا خلوص ہے اہل بیت کے لیے، لیکن 22 رمضان ایک دم سے فرق پڑ جاتا ہے. لیکن آپ میری آج کی مجلس بھی سنیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں لگے گا، میں اسی انداز سے گفتگو کروں گا، انہی موضوعات کو لے کے آگے چلوں گا، وہی میری سپیڈ ہوگی، وہی میری آواز ہوگی، وہی میرا طریقہ ہوگا. لیکن یہ دو مجلس سے باقی علماء کے لیے واقعاً جو بڑے بڑے خطیب ہیں ان کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے. یہاں پر اب چونکہ آج کی رات خود ایک بہت اہم رات ہے، ورنہ تو مولا کی شہادت کے حوالے سے 2-3-4 باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو معلوم ہیں لیکن یاد دلانا چاہیے. مولا متقیان نے اپنی شہادت کی رات کو خصوصی وصیتیں کی تھی اپنی تمام اولاد کو جمع کر کے. ان وصیتوں میں جو مصائب کا پہلو تھا وہ تو مصائب میں بیان ہو جاتا ہے، جو اس میں مصائب کے حوالے سے روایتیں ہوتی ہیں، وہ جناب عباس کی روایت یا وہ بوسہ لینے والی روایت. لیکن اس سے پہلے مولا نے جو وصیتیں کی ہیں وہ پورے اسلام کا خلاصہ اس مختصر سے وقت میں. حالات ایسے تھے کہ مولا یہ چاہتے تھے کہ میرا دفن بھی فجر سے پہلے پہلے ہو جائے اور میرے دفن کرنے والے بھی فجر سے پہلے پہلے واپس کوفے میں آ جائیں. تو رات، اس مختصر سی رات میں وصیتیں بھی کرنا ہے، سب کو خدا حافظ بھی کہنا ہے، مولا کی شہادت بھی ہونا ہے، مولا کے غسل و کفن کا انتظام بھی ہونا ہے، مولا کے جنازے کو اٹھانا بھی ہے، کوفے سے لے کے جنگل میں جانا بھی ہے، نجف میں پہنچنا بھی ہے، میت کو دفن کرنا بھی ہے، قبر پر پہلی مجلس بھی پڑھنا ہے جو ساسا ابن سوحان نے پڑھی، اور پھر واپس آ جانا ہے اس سے پہلے کہ کوفے میں فجر کی اذان بلند ہو. اور یہی تاریخوں میں لکھا کہ جب حسنین واپس آئے کوفے کے اندر تو اس وقت بس فجر کی اذانیں کوفے کی مسجدوں سے بلند ہو رہی تھی. تو اس مختصر سے وقت میں مولا نے پورے اسلام کا خلاصہ اپنے اس وصیت نامے میں جمع کر دیا، جس میں بظاہر بات تو امام حسن و حسین سے کی تھی، لیکن میں 2 مرتبہ تو انہی 12 مجالس میں عرض کر چکا ہوں. بہت بھونڈا سا ایک محاورہ ہے جو مولا کی شان کے خلاف لگ رہا ہے. واقعاً اگر مولا کی شان کے خلاف ہے تو میں مولا سے معذرت خواہ ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی یہ سمجھدار ماؤں کی بات، وہ باتیں سناتی ہیں بیٹی کو لیکن مقصد ہوتا ہے کہ بہو سنے. تو یہ جو ہے نا کہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ بات کی جائے بیٹی کو ڈانٹا جاتا ہے، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا. مقصد بیٹی نہیں ہوتی، مقصد سنانا کسی کو. تو یہ ایک طریقہ کار انبیاء اور ائمہ کا ہے کہ بعض اوقات براہ راست مومنین کرام کو ٹوکنا اس وقت مناسب نہیں سمجھتے، تو معصوم ایک دوسرے معصوم کو مخاطب کر کے اس طرح بات کرتا. جیسے آپ بہت ایک روایت سنتے ہیں، شاید میں نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا، کہ جب جناب عباس کو بھیجا گیا تھا تو 2 بزرگ ساتھ بھیجے گئے تھے، وہ دونوں باتیں آپس میں کر رہے تھے، سنا حضرت عباس کو رہے تھے. مولا نے امام حسن کے نام جو وصیت نامہ آخر میں تمام اولاد کو جمع کیا ہے، حسنین بھی ہیں، وہ جو مصائب والا حصہ ہے وہ آخر میں آیا تھا اس سے پہلے، جس میں آغاز یہاں سے کیا تھا کہ اوصیکما بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں. بوڑھا باپ دنیا سے جاتے جاتے وصیت کر رہا، اللہ سے ڈرتے رہنا. کہ یہ حسن سے کہیں گے جو سیدہ شباب اہل جنہ، ان سے کہیں گے نہیں، بظاہر کہیں ان سے رہیں، سنا ہم کو اور آپ کو رہیں. اور وہ اصلاح ذات البین، یہ بہت اہم ٹکڑا ہے میری تقریر میں آگے چل کر، یہ بہت اہم ایک مسئلہ بننے والا. اور دیکھو مومنین کرام کے اختلافات دور کراؤ، اصلاح ذات البین، مومنین کے جھگڑے طے کراؤ. کیونکہ فَإِنِّ، یہ اسی خود وصیت کا جملہ ہے، فَإِنِّ قَدْ سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، میں نے تمہارے نانا رسول خدا سے خود سنا کہ انہوں نے فرمایا اصلاح ذات البین افضل من عبادت سنتن، 2 مومنوں کے جھگڑے کو طے کرانا 1 سال کی سنت عبادت سے بہتر ہے. ایک مومن 1 سال تک مصلی پہ بیٹھا نمازیں پڑھ رہا ہے، پورا سال روزہ رکھ رہا ہے، سنت. اور دوسرا مومن صرف یہ کہ 2 مومنوں کے اختلاف دور کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. پیغمبر سے سنا ہے، سننے والا راوی کائنات کا عظیم ترین راوی ہے. مولا متقیان اپنی شہادت کی رات کو وصیت نامے کا آغاز اس سے کر رہے ہیں. غلط فہمی نہ ہو، مولا نے کہا جھگڑا طے کراؤ.
یہ نہیں کہا کہ آگ پہ اور پیٹرول ڈالو، ادھر کی بات ادھر لگاؤ، اس کو اس کے خلاف اور اکساؤ، لیکن وقت نہیں ہے۔ اور یہ بہت، کیونکہ آج میری تقریر کا ایک بہت اہم یہ حصہ بننے والا ہے اور اسی سے ربط مسائل بنے گا، اس لیے میں نے کہا شروع میں واضح۔ اس کے بعد پھر مولانا نماز کا ذکر کیا، نماز کی اہمیت بتائی، سب سے پہلے تذکرہ نماز کا ہے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو جملہ کہا، یہ میں ایک دفعہ پہلے بھی مسئلہ شرعی کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ نماز کہا نماز پڑھو، زکوٰۃ کے لیے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں کہا زکوٰۃ کو اس کے اصلی حقدار تک پہنچاؤ۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا نا کہ خمس اور زکوٰۃ اور فطرہ نکالنا کافی نہیں ہے، صحیح جگہ پہنچے فطرہ بھی زکوٰۃ جو آپ نکال رہے ہوں گے، نکال چکے ہوں گے، نکالنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ بہت ساری باتیں مجھے کہنا تھی لیکن وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اس کے بعد پھر مولانا اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ مولا کا تو ہر فرمان سونے کے پانی سے لکھا جاتا ہے، لیکن یہ والا آخری وصیت نامہ آپ کو موقع ملے تو پڑھ لیجئے گا۔ اور پھر اسی میں مولا نے وہ 2 وصیتیں اور کی اپنی، بلکہ 3 وصیتیں اپنی تجہیز و تکفین کے حوالے سے کہ نمبر 1، میری قبر بنانے کی ضرورت نہیں، وہ قبر تیار ہے۔ حضرت نوح کتنے پرانے، وہ تیار کر کے گئے ہیں، وہاں پہنچ جانا، وہ جنگل میں ہے، ویرانے میں قبر تیار ہوگی، کسی کو لے کے نہ جانا، صرف اولاد جائے گی اور داماد عبداللہ ابن جعفر تیار، اور ساسا ابن سوہان جن کی مسجد سہلہ کے بالکل سامنے ہے۔ مومنین مسجد سہلہ جاتے ہیں، سامنے دیکھیں ساسا ابن سوہان کی مسجد، بہت عظیم صحابی۔ خیر ان کے حالات میں 2 جملے بھی کہوں گا تو وقت جو ویسے ہی کم ہے ہاتھ سے نکل جائے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ مولا نے کہا کوئی نہیں آئے گا، اور یہ سب رات کے اندھیرے میں ہوگا، اور صبح کو ایک جنازہ تیار کرنا۔ ہمارے یہاں جو تابوت کی شبی بنائی جاتی ہے تو پہلی شبی تو مولا نے اپنے جنازے کی بنوائی۔ ایک تابوت تیار کرنا، جنازہ ایک اونٹ پر رکھ کر اسے مدینے کی طرف بھجوا دیا کہ ایسا لگے لوگوں کو کہ جیسے علی کا جنازہ وہاں جا رہا ہے۔ شہزادی کونین کے مصائب میں آج کل ایک جملہ بہت کہا جاتا ہے، جو مولا کے حوالے سے بھی ہے کہ شہزادی رسول کی بیٹی، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار، صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار، لیکن قبر کا نشان نہیں ملتا۔ کیوں؟ اتنی جگہ مولا نے شہزادی کی قبر بنائی تھی، وجہ تھی نا ظلم اس زمانے کا۔ تو مولا نے اپنی میت اس طرح سے دفن کروایا، اور پھر وصیت کی دوسری کہ میری قبر واپس جب آ جانا نا، میری قبر 4 جگہ بنانا۔ ایک تو بھائی جنگل میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور دوسرا اسی مسجد کوفہ میں، یہی مسجد جس میں ضربت لگی، اور تیسری رہبہ میں، اور ایک چوتھی جگہ مولا نے بتائی اسی کوفے کے اندر 4، تاکہ لوگوں کو صحیح نشان قبر نہ ملے۔ آج مولا کی قبر کا نشان ہے ہمارے پاس۔ نشان کیا ہے؟ کیا شاندار روضہ ہے، جائیں گے دل خوش ہو جاتا ہے۔ شہزادی کونین کا روضہ ابھی تک مجہول اور گمنام ہے، نہیں پتا ہمیں کہیں حقیقی معنوں میں کہاں، بس ہمیں انتظار ہے اس کے اس وارث و بیٹے کا جو آ کے ہم کو بتائے گا۔ یہی جملہ ہے نا آغا شہاب الدین مراشی کے امام زمانہ سے ملاقات کے واقعے میں۔ خیر تو اب یہ ایک وصیت کی، اور تیسری وصیت یہ کی کہ میرے جنازے پر عام نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ عام نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، میرے جنازے میں 7 تکبیریں ہوں گی، اور یہ وہ نماز جنازہ ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں، مولا کا فرمان اسی حد وصیت۔ یا میرے جنازے میں 7 تکبیریں ہوں گی، یہ جو میرا آخری وارث آئے گا اس کے جنازے میں 7 تکبیریں ہوں گی۔ امام کے آنے کی خبر بھی دی اور امام کے شہید ہونے کی خبر بھی دی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب میں امام زمانہ کی شہادت پڑھتا تھا، لوگ حیران ہو کے کہتے تھے مولانا یہ اب کہاں سے نکال کے لے آئے روایت، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ خبر بھی دے دی ابھی سے کہ جب ان کی نماز جنازہ ہوگی زمانے کے امام کی تو وہاں بھی 7 تکبیریں ہوں گی۔ تو یہ تو اپنی تجہیز و تکفین کے حوالے سے۔ پھر اسلام کا وہ حکم جو کل آپ نے سنا، اور 21 رمضان کے دن کے وقت آقا حسن نے اس پہ عمل کیا کہ ابن ملجم کو قتل کرنا، قاتل کو معاف کرنے سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، قتل کرنا، ایک ہی وار لگانا، اور پھر ابن ملجم مارا گیا۔ پھر اس کو مسجد کوفہ کے پیچھے اس پرانے قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن لوگوں نے اس کی لاش کی بے حرمتی کی۔ واقعہ بہت لمبا۔ اور ایک عیسائی جو مسلمان ہوا مقام ابراہیم پر آ کر بیٹھا تو اس نے یہی تو بتایا
کہ میں مسلمان اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی عبادت خانے کے باہر ابن ملجم کے عذاب کو دیکھا تھا. ہر مرنے والا مرنے کے بعد اگر اس کی گناہ ہے تو اس کو وادی برہوت میں بھیجا جاتا ہے. یہاں تک کہ حضرت حابیل کا قاتل قابیل ملعون وادی برہوت میں عذاب پا رہا ہے. پہلا عذاب اس کا. ابن ملجم کا عذاب دنیا کے مختلف علاقوں میں اللہ وہ پرندہ 4 ٹکڑے اگلنا نگلنا پھر عذاب دینا مشہور واقعہ ہے. میں پڑھ بھی دیتا لیکن ٹائم بالکل نہیں. یہ ساری وصیتیں مولا کرنے کے بعد اپنے وصیت نامے کا اختتام کر رہے ہیں وَكَثْرَةُ الدُّعَا. اور دیکھو اللہ سے اپنا رشتہ توڑنا نہیں, دعا کثرت سے کرنا. یہ دعا جو ہے نا یہ ہمارے اور اللہ کا ایک رشتہ ہے. یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کو رب العالمین بھی مانتے ہیں, اللہ کو قادر مطلق بھی مانتے ہیں, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. دنیا والے جتنی بھی کوشش کر لیں, اگر اللہ چاہے, اور کیسے چاہے گا جب ہم دعا کریں گے, تو کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نہیں ٹال سکتی ہے. آج کی رات اس اعتبار سے بہت اہم رات. انگریزی کی ایک کہاوت ہے, انگریزی کی کہاوت تو خیر انگریزی تو مجھے آتی نہیں ہے. 1 stitch at time saves 9. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت پر اگر آپ ایک ٹانکا لگا دیں نا, وہ بعد کے 9 ٹانکوں سے آدمی کو بچا لیتا ہے. کتنی ہی بیماریاں ایسی ہیں کہ وقت پر پیناڈول کی یا پیراسیٹامول کی ایک گولی بعد کی اس سرجری سے آدمی کو بچا لیتی, لیکن وقت پر آدمی لاپرواہ ہوتا ہے, غافل ہوتا ہے, توجہ نہیں دیتا, بیماری کو بڑھاتا ہے. وہ اسٹیج آ جاتا ہے کہ پھر طبیب کہتے ہیں اب کیا ہے ہمارے پاس, کینسر کا آخری اسٹیج ہے, اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. بلکہ کینسر کا مریض کو تو بغیر علاج کے بھی واپس کر دیتے ہیں. کبھی کون سا کینسر کا مریض اگر وقت کے اوپر ڈائیگنوز ہو جاتا. یہی مسئلہ ہماری اور آپ کی زندگی کے مسائل کا بھی. وہ روایت تو میں پڑھ چکا ہوں کہ وہ انڈا نہ ٹوٹا تو پیغمبر نے کہا اس پہ رحمت نہیں, پریشانیاں آئیں. مگر آج کی رات کتنی دیر باقی ہے؟ آج کی رات میں آدھا گھنٹہ باقی ہے. یہ ایک رات زحمت تو ہوگی, جاگنا بھی پڑے گا. اگر جاگ سکتے ہو, نہیں جاگ سکتے ہیں تو جاگنا کوئی واجبات میں شامل نہیں, لیکن دعا. اور دعاؤں کے اندر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لمبی لمبی دعائیں پڑھیں کہ جو کتابوں میں لکھی پڑھیں تو بہت اچھا, لیکن اپنے الفاظ میں اپنی حاجتیں, آج تو آپ کو اپنی حاجتیں اللہ کے پاس پیش کرنا. ہاں, نماز شب قدر 2 رکعت 7 قل اللہ والی وہ مس نہ کیجیے گا, عمل قرآن مس نہ کیجیے گا, اور قرآن کے 3 سورے. اور کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آقا حسین کی زیارت نہ پڑھی جائے, جو تمام اعمال کی قبولیت کی تصدیق اور مہر ہوتی ہے. یہ 4 عمل تو ہر صورت میں کیجئے, پھر اللہ اگر موقع دے تو جوشن کبیر بھی پڑھ لیجیے. اور اگر آپ کو اور موقع ملے تو دعائے توبہ جو ہے, 2 دعائے توبہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے, کوئی بھی پڑھ لیں. ایک صحیفہ کاملہ کی دعائے توبہ ہے جو مفاتیح کے آخر میں بھی شامل کر دی گئی, اور ایک وہ مولا کی مناجات ہے جو مسجد کوفہ میں پڑھی جاتی ہے, جو بہت الفاظ کے اعتبار سے بھی لوگوں کو بہت مزے کی لگتی ہے. اور پھر اگر موقع ملے تو دعائے مکارم الاخلاق پڑھ لیں, تو آپ کو پتہ چلے گا ایک مومن کو, پرفیکٹ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ دعائیں آپ کریں گے. آج کی رات اللہ نے آپ کی دعا کے لیے بنائی, لیکن دعا کیا ہوگی؟ صحت کے بارے میں ہونی چاہیے. دعا کیا ہوگی؟ روزگار کے بارے میں ہونی چاہیے. دعا کیا ہوگی؟ اولاد کے بارے میں ہونی چاہیے. دعا کیا ہوگی؟ مثلا کسی کو دشمنوں سے خوف ہے, دشمنوں سے محفوظ رہنے کی ہونی چاہیے. مگر وہ دعائیں کوئی نہیں کرے گا کہ وہ بھی ہونی چاہیے, یہ بھی ہونی چاہیے. اسے نظر انداز نہیں کرنا ہے جو آپ کے اپنے ذاتی مسائل ہیں, لیکن وہ دعائیں, وہ مکارم الاخلاق چوتھے امام کی دعا سکھائے. اے خدا مجھے غیبت سے محفوظ فرما, اے خدا مجھے زبان کے گناہوں سے محفوظ فرما, اے خدا مجھے آنکھوں کے گناہوں سے, اے خدا مجھے بد اخلاقی سے. کوئی دعا کرے گا اس کی؟ ہاں, ایک آدمی بیمار ہے, دعا کرے گا اے خدا مثلا میرا شوگر کا مرض ہے ٹھیک ہو جائے, کنٹرول ہو جائے, بلڈ پریشر ہے کنٹرول ہو جائے, کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے کنٹرول ہو جائے, لیکن میں بہت بد اخلاق ہوں, اے خدا یہ بیماری بھی میری کنٹرول ہو جائے. اگر دعائیں مکارم الاخلاق نہ ہو تو کوئی آج رات یہ دعا مانگنے کو تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اول تو اس کو کوئی بیماری ہی نہیں سمجھتا. اول دعائیں مکارم الاخلاق میں وہ ساری روحانی بیماریاں بتائی گئی ہیں. تو اگر عربی میں نہ پڑھ سکے, ذرا مشکل ہے عربی, تو اس کا اردو ترجمہ جلدی جلدی دیکھ لیجیے. پھر رات جاگیں تو بہت اچھا, نہ جاگے تب بھی مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. اس رات کی اہمیت. اب یہاں پہ ایک بہت چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں, بات بہت بڑی ہے. اس پہ میرا کیا, علماء اکثر اس پہ اشرا پڑھتے ہیں دعا کے موضوع پر.
قرآن کریم میں اس حوالے سے دیکھیں، میں نے برکت کے لیے آغاز کیا تھا سورہ انا انزلنا سے. اگرچہ آج کی رات کا یہ بھی ایک بہت اہم عمل ہے، لیکن مجھے اب تک اپنی زندگی میں کوئی مومن ملا نہیں جس نے اس پہ عمل کیا ہو، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا. کیا وہ عمل ہے؟ آج کی رات 1000 ٹائم، 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا کو تلاوت کرنا. ایسے ملے جو 100 تک پڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد یا رات ختم ہو جاتی ہے یا ہمت جواب دے جاتی ہے. لیکن 1000 یہ ایک عمل ہے، بہت اہم عمل ہے، لیکن ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے باقی سارے عمل آپ کے چھوٹ جائیں گے. اچھا، انا انزلنا سے میری مراد ہے پورا سورہ. ایک مومن مجھے ملے تھے اپنی جوانی میں، مولانا وہ آپ نے اعمال بتائے تھے، جب میں ایک مسجد میں نماز پڑھاتا تھا اعمال بتا رہا تھا 1000 مرتبہ انا انزلنا. تھوڑی دیر میں آ گیا، مولانا یہ مکمل ہو گیا، اب اگلا عمل کیا؟ میں نے کہا ہاں 1000 مرتبہ مکمل ہو گیا انا انزلنا. ہاں کیسے مکمل ہو گیا؟ کہ تصویر انا انزلنا انا انزلنا انا انزلنا انا انزلنا. میں نے کہا نہیں، انا انزلنا سے مطلب تھا اس کا پورا سورہ پڑھیں، آپ تو خالی انا انزلنا پڑھتے گئے. مولانا آپ نے وضاحت ہی نہیں کی تھی، آپ نے انا انزلنا کہا. تو میں نے یہ سوچتے ہوئے بھی کہ بعض مومنین کی یہ توہین ہے وضاحت، پھر بھی وضاحت کر دی. لیکن یہ سورہ ایسا ہے کہ اگرچہ اس کا وقت آپ کو نہیں مل پائے گا، باقی اعمال چھوٹ جائیں گے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ سورہ کا ایک اور نام بھی ہے. یہ سورہ کہلاتا ہے، کیا کہیں گے، بہت برا لفظ ہے، کومبو تو نہیں کہیں گے، توہین والا لفظ ہے، مجموعہ کمبینیشن ہے شہزادی کونین اور زمانے کے امام کا. اس سورے کی پہلی 3 آیتیں حقیقت میں شہزادی کے بارے میں. فاطمیہ مجالس یہاں بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بار بار علماء پڑھتے ہیں کہ شب قدر تو اصل میں ذات سیدہ ہے، اور پھر اس کے حوالے سے اس سورے کی تفسیر. مگر پہلی 3 آیتیں وہ ذات سیدہ کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صحیح معنوں میں تم شب قدر کی معرفت کر ہی نہیں سکتے ہو. یہ وہی حدیث تو ہے نا جو رسول نے مولا کے لیے کہا کہ اے علی تمہاری کوئی معرفت کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور میرے. یہی قرآن کی آیت شہزادی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ کوئی شب قدر یعنی فاطمہ کی معرفت کر ہی نہیں سکتا ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ نہیں کہا 1000 کے برابر، بہتر. اب بہتر تو پتہ نہیں ملین ہو کہ ٹریلین ہو کہ کیا ہو، عدد ختم ہو جائیں گے، گنتی ختم ہو جائے گی. یہ 3 آیتیں ہیں شہزادی کے بارے میں، لیکن اس شب قدر کے ذریعے سے. اور آخری 2 آیتیں زمانے کے امام کے بارے میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. آج کی رات ملائکہ اور روح القدس تمام معاملات کو لے کے نازل ہوتے ہیں. ایک بار امام معصوم نے جب ایک راوی نے کہا مولا بہت سارے مسلمان وہ آخری امام کے عقیدے کو نہیں مانتے یا آپ کی امامت کے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے روزے میں. امام نے کہا اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں آج کی رات سارے امر لے کر. کا امام نے فرمایا سنو، جب کوئی چیز نازل ہوتی ہے نا تو اس میں 4 چیزیں چاہیے ہوتی. 3 تو آیت نے بتا دی، چوتھی خود عقل بتائے گی. چوتھی عقل بتائے گی. جیسے اگر آپ سے کہا جائے، یہ ایک بہت پرانا جوک سا ہے، میجلن اس کا نام تھا نا، جس نے دنیا کے گرد پانی کے جہاز میں 3 چکر لگائے، پوری دنیا. کہا اس نے 3 چکر لگائے، بتائیے کون سے چکر میں مر گیا. اب لوگ کنفیوز ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم نے تو نام پہلی دفعہ سنا ہے، پتہ نہیں پہلے میں مرا پتہ نہیں دوسرے میں. یہ سوچنے کا وقت. بھائی 3 چکر لگائیں تو تیسرے ہی میں مرا ہوگا نا، پہلے دوسرے میں مرتا تو کیسے تیسرا چکر ہوتا. لگ رہا کہ آپ کو بھی روزہ لگ رہا. تو خیر، بعض اوقات کچھ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل کہہ دیتی ہے. جب 3 کہا تو 3 کا مطلب ہے مرے گا تو تیسرے میں مرے گا. اب یہاں امام نے فرمایا 4 چیز. جب یہ کوئی چیز آ جائے نا، بھیجی جاتی ہے، نازل کی جاتی ہے. کون بھیج رہا؟ کہا بے اذن ربہم، تیرا رب اللہ ہو گیا بھیجنے والا. کسے بھیج رہا ہے؟ تنزل الملائکہ، فرشتوں کو بھیج رہا. کیوں بھیج رہا ہے؟ من کل امر، معاملات کو لے کے بھیج رہا. تب چوتھا سوال ہے کس کے پاس بھیج رہا؟ کون بھیج رہا ہے؟ وہ اللہ. کس کو بھیج رہا ہے؟ وہ فرشتے. کس لیے بھیج رہا ہے؟ یہ معاملات دے کر. لیکن کسی کے پاس تو بھیج رہا ہے نا. وہ کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ کہا جس کے پاس بھیج رہا وہی تو تم امام برحق ہوتا. آج کی رات تمام معاملات امام کے پاس آتے ہیں، اور امام کے لیے 2 جملے ہیں نا. میں نے کہا دعا ہمارے اور اللہ کے رشتے کا نام، اور وہ حسین جملہ جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ جب کبھی میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں. قرآن اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، دعا آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں.
تو اسی انداز سے امام کے دو رشتے ہیں. آسمان سے جتنی چیزیں بندوں کے لیے نازل ہوتی ہیں امام کے ذریعے سے آتی ہیں. ہر زمانے کا امام، آج ہمارا ایک امام ہے، اس کے ذریعے. اور زمین سے جتنے اعمال، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی عبادتیں، آپ کی عزاداری، جتنے اعمال آسمان جاتے ہیں وہ بھی امام کے ذریعے سے جاتے ہیں. امام بیچ میں واسطہ ہے. آپ کے اعمال ان کے ذریعے آسمان پہ جائیں گے، آسمان کی ہر برکت اور ہر نعمت ان کے ذریعے آپ تک آئی. تو آج کی رات تو وہ نعمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں جو سارا سال آپ کے کام آئیں گی. وہ ایک پیناڈول ہے جو آج کی رات آپ کو کھانا ہے تو آپ بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے آئندہ سال. وہ ایک ٹانکا ہے جو آج کی رات آپ کو لگانا ہے تو سال کے 9 ٹانکوں سے آپ بچ جائیں گے. آج کی رات ضائع کرنے کی رات نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا پوری رات جاگنا اگر ممکن نہیں ہو رہا، لوگوں کے جاب بھی ہوں گے، شاید بچوں کے اسکول بھی ہوں یا امتحان ہو، مجھے نہیں معلوم. کوئی بہت تھکا ہوا ہے، کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے، اپنی ساری حاجتیں اپنے الفاظ میں، خالی وہ عربی والی جو دعائیں ہیں اس پہ اکتفا نہ کریں، اپنی ساری حاجتیں. اور چونکہ امام کے ذریعے جائیں گے اس لیے آج کی رات سب سے زیادہ کون سی دعا پڑھنے کا حکم ہے؟ ایک ہی دعا ہے کہ اس کو بار بار دہراؤ، ہر آدھے گھنٹے کے بعد، ہر 15 منٹ کے بعد، ہر 1 گھنٹے کے بعد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ الی آخرہ. یہ دعا کے بارے میں آپ مفاتی میں دیکھیں، لکھا یہ دعا آج کے رات ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر تھوڑی دیر کے بعد. وہ ہمارا اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے. ہر امر آج اس پہ نازل ہوگا. لیکن یہ جو ہے کہ ساری چیزیں، کون سی ساری چیزیں؟ جو ہمارے سارے سال کے پرابلم آج حل ہو رہے ہیں. لیکن کب تک آپ کے پاس وقت ہے؟ قرآن نے کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر نمودار ہونے تک سلامتی ہے تمہارے لیے. یعنی اللہ نے اگر لکھا کہ اس کو کینسر کی بیماری دینا، فجر تک اس کے اوپر ابھی اللہ عمل نہیں کرے گا. لکھا ہے کہ اس کا جاب چھوٹنا، یہ ہے اگلے سال کی مثلا ہمارے امتحان میں، لیکن فجر تک نہیں ہوگا. لکھا کہ اس کو اچانک ایکسیڈنٹ میں موت آ جائے گی، لیکن نہیں، روک دو ابھی، فجر تک نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ فجر تک دعا کر کے اس کو بدلوا لے. ہاں اگر فجر آ گئی اور اس نے کوئی توجہ ہی نہیں دی تو پھر اللہ کہے گا جو میں نے لکھ دیا ہے تقدیر میں آئندہ سال کی، ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دو. تو سلام، یہ سلامتی ہے. قرآن آج کی رات کو سلامتی کہہ رہا، لیکن یہ بھی کہہ رہا ہے کب تک سلامتی ہے؟ فجر تک. یہ ہو گیا ہمارے اور آپ کے حوالے سے. اب یہ جو اس کی ایک الفاظ آیات کے پیچھے جو ایک پیغام ہوتا ہے وہ بھی دنیا بھر کے گناہگاروں اور ظالموں کے لیے بھی ایک پیغام. کیا پیغام ہے؟ رات یعنی غیبت امام. غیبت امام تک تم محفوظ ہو حتی مطلع الفجر. جب فجر طلوع ہوگی یعنی جب امام آ جائے گا تو کسی ظالم کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی. موقع ہے، ابھی توبہ کر لو، ابھی اپنے آپ کو بدل لو، ابھی اپنے ظلم کا کفارہ ادا کر لو. ابھی تو غیبت ہے تو سلامتی ہے، لیکن فجر آنے کے بعد، ظہور امام کے بعد کوئی سلامتی نہیں ہے. اور یہاں پہ میں جلدی جلدی آخری 2-3 باتیں عرض کر کے مصائب پر آ جاؤں. اور وہ یہ، ابھی ایک میں نے جملہ عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی پوری تقدیر لکھ دی، آئندہ سال کے لیے ایڈوانس میں لکھ دیا کہ یہ ہونے والا. اس کے لیے جو لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اسلامی زبان میں، لوح محفوظ لکھ دیا اس کے اوپر. ہر آدمی کے لیے لکھا ہوا ہے. آج کل وہ جیسے آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہوتا ہے یا موبائل کی اسکرین ہوتی ہے یا لیپ ٹاپ کی اسکرین ہوتی ہے، ساری چیزیں آپ اس پہ لکھ لیتے ہیں نا کہ آپ کے آئندہ سال کے کیا پروگرام. آرگنائز لوگ 31 دسمبر کی رات 1 جنوری کو آئندہ سال کے ریزولوشن بناتے ہیں اور سب نوٹ کر لیتے ہیں. یہ لوح محفوظ تھی جو آج آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس وقت پہلے نہیں آتی تھی. لوح لکھ دیا سب کچھ، لیکن کہا کہ ابھی اس پہ عمل نہیں ہوگا. یہ لوح محفوظ کا مطلب ہے آپ کی تقدیر اللہ نے بنا دی 1 سال کے لیے، کم از کم 1 سال کی. مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے آپ بھی اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. یعنی لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے کو آپ بدل سکتے ہیں. اللہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. 3 چیزیں ایسی. قالت الیہود ید اللہ مبسوطہ غلت ایدیہم ولعنوا علیہم بما قالوا ولکن یداہ مبسوطتان. سورہ مائدہ کی آیت. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، ان کے ہاتھ بندھ جائیں، لعنت ہو ان کے اس عقیدے پر. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ آیت قرآن کی آیت نمبر 67 65 ایسے کچھ. ولیکن یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے. اب کیا مطلب اس کا؟ بہت جلدی سے بات کر رہا ہوں. ایک عقیدہ تھا پیچھے کی قوموں کا، ماضی کی قوموں کا، جب اللہ تقدیر لکھ دیتا ہے نا وہ ہو گئی فائنل. اللہ بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ بند گئے. اس کے ہاتھ بند گئے. بندھے ہاتھوں سے مطلب جو اللہ نے لکھ دیا اس کو چینج نہیں کرے گا. کبھی کبھار ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں.
ایک صاحب کا مکان تھا, وہ کرائے پہ دے رہے تھے. انہوں نے اعلان کیا کہ کون لے گا رینٹ پر. ہم بھی پہنچے, ان کے پاس تعلقات بھی تھے, جان پہچان بھی تھی, کچھ بزرگی کا احترام بھی تھا. ہم نے کہا چاہیے کہ مولانا افسوس آپ 1 گھنٹہ دیر سے آئے, ہم کسی اور سے وعدہ کر چکے تھے, اب ہمارے ہاتھ بند گئے, اب ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. میں بہت جلدی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ وقت میں بات پوری ہو جائے. تو یہودیوں کا عقیدہ یہی اللہ کا معاملہ. لکھ دیا اللہ نے کہ آپ کی عمر 70 سال ہے. اب اللہ کے بھی ہاتھ بن گئے, جب لکھ دیا, فرشتوں نے دیکھ لیا, اب اللہ اس کو بدل نہیں سکتا. قرآن کا لعنت ہو ان کے اوپر. اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے, جو اللہ نے لکھ دیا ہے اللہ بدل سکتا ہے. پھر وہ آگے آیت ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. جو اللہ چاہے مٹا دے, ڈیلیٹ کر دے. محو کرنا, مٹا دینا, ڈیلیٹ کر دینا. جو اللہ اپنے لکھے ہوئے کو چاہے مٹا دے, جسے چاہے باقی رکھے. اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے آپ اللہ کے لکھے ہوئے کو بھی چینج کر سکتے. کرے گا اللہ چینج, لیکن آپ کے کہنے سے. تین بہت اہم ہیں, اور ان میں سے ایک آپ کو پتا ہے صدقہ. روایتوں میں ہے کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے. کیا مطلب؟ فرشتوں کو آرڈر آ گیا کہ اس آدمی کو 29 رمضان کو موت دینا ہے, ملک الموت تیاری کر رہا ہے, سارے سامان اس نے جمع کر لیے, وہ چلا 29 رمضان کو, آرڈر آگے رک جاؤ. اب اس کو 5 سال کی زندگی اور مل گئی. کیوں مل گئی؟ کہ اس نے صدقہ دیا. پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا اپنے لکھے ہوئے کو. اب یہ صدقے پہ تو پوری الگ میں مجلس سے پڑھتا ہوں, لیکن صرف ربط ملانے کے لیے اصل تیسری چیز ہے کہ صدقہ جس طرح آپ سنتے ہیں نا, خالی موت کو نہیں ٹالتا, موت جیسی چیز ٹال دیتا ہے, لیکن باقی بلائیں بھی. دوسری چیز ہے صلہ رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کتنی روایتیں ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تقدیر بدل جاتی ہے. میرے ذہن میں تو بڑے کچھ دلچسپ واقعات بھی آ رہے ہیں, لیکن کیا کروں, یہ گھڑی میرے کنٹرول سے باہر ہے, اور ابھی بات بہت زیادہ نامکمل. اور یہ انشاءاللہ فی الحال تو میں بہت مصروف ہوں. آئندہ کئی سالوں میں اگر کبھی میں اس طرف آ گیا بھٹکتا ہوا تو ان باتوں کو مزید آگے بڑھاؤں گا. تیسری چیز ہے دعا. دعا میں وہ طاقت ہے کہ اللہ نے لکھ دیا, نہ آپ نے صدقہ دیا, نہ آپ نے صلہ رحمی کی, خالی دعا کی. مثال بھی دی امام نے, نبی یہ وقت کوئی بات کہہ دی اور وہ بات پوری نہ ہو. حضرت یونس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر عذاب آئے گا, اور اتنی یقینی بات تھی کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. ہر نبی کا طریقہ ہے عذاب کی خبر دیتا ہے جب کنفرم عذاب ہو. کنفرم, مثلا کنفرم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو نبی کہتے ہیں تم یہ گناہ کر رہے ہو عذاب آئے گا, وہ نہیں ہے کنفرم. کنفرم ہے کہ کہے 25 رمضان کی فجر کے بعد عذاب آ رہا, یہ ہے کنفرم. جب یہ کہتے ہیں تو اس سے پہلے والی رات کو وہ اپنی قوم سے نکل جاتے ہیں, اور جو مومن ہیں ان کو لے کے. حضرت یونس اتنی کنفرم خبر سے نکلے. عذاب خدا آیا نہیں آیا؟ آیا. سروں پہ پہنچا, انہوں نے دعا مانگی, خالی دعا. نہ کوئی صدقہ دیا اس وقت, نہ کوئی صلہ رحمی اس وقت کی ہے, لیکن دعا کی اتنی طاقت تھی کہ آتا وہ عذاب ان کے سروں سے مس ہوتا وہ واپس چلا گیا. یہ دعا کی طاقت ہے. یہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں میرے پاس, لیکن آج کی رات دعا کی رات ہے. آج کی رات دعا کی رات ہے, لیکن آج کی رات تینوں کو جمع کریں. یہ چونکہ کتابوں میں جو لکھا ہے ہم خالی بک پہ چلتے ہیں. صدقہ ہر رات کی مصیبتیں دور کرتا ہے. آج رات کو بھی صدقہ دیجئے, کیونکہ ہر رات کو صدقہ دیں گے اس رات کی مصیبت دور ہوگی. آج رات کو صدقہ دیں گے سارا سال کی مصیبت دور ہوگی, کیونکہ آج رات کی مصیبتیں اگر دور ہو گئی نا تو یہ تو سارے سال کی باتیں ہیں نا. تو صدقہ ضرور دیجئے, چاہے آپ کو کتاب میں اعمال میں یہ لکھا ہوا نظر نہ آئے. نماز ہے, قرآن کے سورے ہیں, سر پہ قرآن رکھنا ہے, غسل ہے, صدقہ نہیں لکھا, لیکن لکھنے کی ضرورت نہیں, کنفرم چیز ہے. صدقہ آج کی رات, تو یہ تو دعا بھی قبول کراتا ہے, یہ خود اپنی جگہ خود صدقہ بلائیں دور کرتا ہے, پھر یہ دعا بھی قبول کراتا ہے. تو یہ اعمال میں شامل کیجئے, لیکن دعا, اصل چیز میں کہہ رہا ہوں دعا. آج کی رات دعا کی رات ہے, دعا کی طاقت. اور ایک بات اس کے اندر کہنا بہت ضروری ہے. وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا, لیکن اب میں بہت جلدی یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک بات بہت ضروری. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہ تو ہر سال ہم سنتے ہیں, کوئی بہت زور و شور سے بتا کے جاتا ہے, کوئی ٹھنڈے انداز سے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس سے سن رہا ہے کہ دعا دعا. لیکن چلے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں معصوم کا نام لیتے ہیں, ہم کچھ بول نہیں سکتے, لیکن دعائیں ہم 500 مانگتے ہیں, ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. چلے 2 4 5 ہو گئے. وہ جو اتنی آپ لوگ اہمیت بتاتے ہیں شب قدر کی, بڑھ چڑھ کر کے یہ دعائیں اور یہ فائدہ, لیکن ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ ہوتی ہیں کچھ دعائیں قبول, لیکن جیسا آپ لوگ جس طرح کہتے ہیں شب قدر سب دعائیں پوری ہونی چاہیے, چلے 90% ہونی چاہیے. تو شب قدر ہی کی ایک دعا میں اس کا پیغام بھی ہے, اور ماہ رمضان کی جو پورے مہینے کی دعا 30 دن, اس میں بھی یہ پیغام.
وہ کیا ہے؟ دعا افتتاح. اس کے شروع میں اے خدا میں اپنی جہالت کی وجہ سے شک میں پڑ جاتا ہوں ان ابطأت انی، جب دعا قبول ہونے میں دیر لگتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے لعلمک بعاقبۃ الامور، جو تو میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے اس میں بھی میرے لیے کوئی فائدہ ہے، کیونکہ میں مستقبل کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تو مستقبل کو دیکھتا ہے. جو دعا قبول نہیں ہوئی اس میں بھی آپ کے لیے کوئی فائدہ ہے. اب میرے پاس ایک بہت دلچسپ واقعہ حضرت سلیمان کا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا وقت نہیں، وہ کتوں والا واقعہ. 2 کتوں کی لڑائی، سلیمان نبی کا دخل دینا، دعا جو قبول نہیں ہوئی. اب لیکن ایک حکایت سن لیجئے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن بات وہی کہی ہے جو حدیث میں. پرانے زمانے کے بادشاہ تھے تو ان کا ایک تفریح کا ذریعہ ہوتا تھا شکار. بہت بڑی چیز جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کتنا آدمی شکار میں فریش ہو جاتا ہے. گرچہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جو مچھلی کا شکار کرتے ہیں یہ صبح سے شام تک بیٹھے کر کیا رہے ہیں، لیکن خیر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو مزہ آ رہا. تو بادشاہ شکار کے لیے چل رہا ہے، مومن تھا، مسلمان تھا، تو وہ دعا کر کے چلا کہ جا رہے ہیں شکار پہ، جائیں خیریت سے جائیں خیریت سے آئیں. ہر سفر میں آدمی دعا کرتا ہے، شکار میں تو اور ضروری. شیر کا شکار کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی شیر کو مار سکتے ہیں، شیر بھی آپ کو مار سکتا ہے. دعا کر کے چلا، چلنے والا تھا، ایک دم چلتے وقت اس وقت ہتھیار دیکھ رہا تھا، ایک کوئی خنجر ونجر چیک کر رہا تھا، ایک دم اس کی انگلی پہ لگا، اس کی انگلی کٹ کے گر گئی. اب وہ دعا کر رہا ہے میں خیریت سے جاؤں، یہاں پہ انگلی کٹ گئی اس کی. یہ زخمی آدمی شکار پہ جائے. واقعہ لمبا ہے، میں چھوٹا کر رہا ہوں کیونکہ اس کا اصل پیغام. وزیر نے دیکھا الحمدللہ اس میں بھی اللہ کوئی فائدہ. اب بادشاہ یہ جملہ سنے میری انگلی کٹ گئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ شکر ہے خدا کا اس میں کوئی فائدہ کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس شکار کے لیے، اس کو ڈالو جیل میں ڈال، واپس آ کے سزا دوں. گیا وہ. اب پہلے بہت ہوتا تھا، یہ واقعات تھے یعنی کہانی نہیں ہے، واقعات ہیں. گیا وہ شکار کے اندر تو سارے ساتھی بکھر جاتے ہیں، جو جانور نظر آئے کوئی ادھر کوئی ادھر، یہ بھی اکیلا رہ گیا. ایک ویشی قبیلے نے پکڑ لیا اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس دن اپنے بت کے آگے ایک انسان کی قربانی دیتے تھے جو بہت عرصے رائج رہی ہے. اس کو پکڑ لی. وہ تو ویشی جنگلی قبیلہ ہے، کیا آج تو دنیا بہت قریب آ گئی ہے، اس وقت تو تھے قبیلے. پکڑ کے اس کو ڈال دیا انہوں نے بت کے قدموں پہ، اور وہ جلاد یا وہ جو جیسے ہمارے یہاں قصائی بقرعید کے دن چھرا لے کے آتا ہے وہ لے کے آگے بڑھا، قریب پہنچ. ایک مرتبہ چیخا کہ نہیں یہ قربانی تو جائز نہیں، اس کی انگلی کٹی ہوئی. آپ بھی دیکھتے ہیں نا، کان کٹا ہوا ہے، دانت ٹوٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، پیر میں کوئی نقص ہے. آپ نے کہا ناقص جانور کی تو قربانی کہیں نہیں ہوتی، کہیں تو اس کی انگلی کٹی ہوئی، اس کی تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی صحیح سالم ڈھونڈو. اس کو نکال کے انہوں نے آزاد کر کے بھگا دی. اب یہ آگے اپنے محل میں پہلا کام اس نے یہ کیا، آتے ہی وزیر کو بلایا اور کہا کہ تو نے اس وقت کہا تھا کہ میری ساری دعاؤں کے باوجود میری انگلی کٹی، تو نے کہا اس میں بھی میرے لیے کوئی فائدہ. تو اب واقعا سمجھ میں آ گئی، یہ انگلی کٹنے سے میری جان بچی، لیکن یہ بتا کہ تو نے بھی تو دعا مانگی تھی نا، تجھے تو جیل مل گئی، تجھے کیا فائدہ ہوا؟ کہا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو وزیر تو ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ ہے، میں بھی پکڑا جاتا، میں تو مارا جاتا، میں تو صحیح سالم تھا، میری تو انگلی نہیں کٹی تھی نا. میری جیل نے میری زندگی بچائی، آپ کی کٹی ہوئی انگلی نے آپ کی زندگی بچائی. جو دعا قبول نہیں ہوئی اس سے بڑا فائدہ ہم کو ملا. یہ ہر دعا کا اصول ہے، جو اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہو کسی وجہ سے مایوس نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس دعا کے قبول نہ ہونے میں آپ کے لیے اس سے بڑا فائدہ ہے جو دعا کا فائدہ. بہت کم وقت تھا، میں نے جلدی بات کی، تو بس یہاں پہ آخری 2 باتیں عرض کر کے مکمل کرتا ہوں موضوع. ہاں یہ تو ہوا، میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، لیکن کبھی کبھار 2 غلطیاں ہماری طرف سے ہوتی ہیں دعا میں، جس میں سے ایک کی طرف میں کئی دفعہ اشارہ کر چکا ہوں کہ کچھ نیکیاں بتائی، کچھ طریقے بتائے گئے ہیں دعا کے جو دعا کی اسپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ گناہ بتائے گئے ہیں جو سمجھیے کہ دعا کی، جملہ بہت غلط ہے، ٹائم نہیں، ٹانگ پکڑ کے روک لیتے ہیں. دعا جانا چاہتی ہے آسمان پہ، وہ گناہوں نے دعا کی ٹانگ پکڑ کے اس کو روک لیا، جانے نہیں دیتے. آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کی ٹانگ پکڑ کے روک لیا اور آپ سے طاقتور ہو تو آپ کیا کریں گے؟ جا ہی نہیں سکتے. جو علماء کے واقعات میں ہے کہ اس کی مثال اس پرندے جیسی ہے جس میں اڑنے کی طاقت بھی ہے، پر بھی ہے، پروں پر کنکر باندھی ہیں، پتھر باندھی ہیں، وہ اڑ نہیں سکتا. کچھ گناہ ان میں سے ایک سن لیجیے. اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس وقت کی دنیا میں سب سے زیادہ بدترین گناہ کون ہے اور کون سا گناہ جس سے بچنا سب سے مشکل ہے، شراب نہیں ہے، حرام کاری نہیں ہے، قتل نہیں ہے، دوسرے کا پورا مال کھا جانا نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ
میں کون سا گناہ بتا رہا ہوں چھوٹا سا. حضرت موسیٰ کی قوم میں بارش نہیں ہوئی, بہت جلدی حضرت موسیٰ کی قوم میں بارش نہیں ہوئی. جب بارش نہ ہو نا تو ایک حکم ہوتا ہے کہ جا کے ویرانے میں ایک نماز پڑھو. اسلام میں آ گئی نماز استسقاء. اس وقت جو بھی طریقہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. پہلے زمانے میں ساری اکنامی کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی. فصلیں اگر جل گئیں تو پوری قوم 6 مہینے تک تو فاقے کرے گی. موسیٰ نے اعلان کیا, ساری قوم نکل آئی. اب وہاں پہنچے, پہلے 2 رکعت نماز پڑھی, پھر دعا کرتے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, جبرائیل آ گئے, کہا موسیٰ ان کے لیے دعا نہ کرنا, اللہ اس قوم کی دعا قبول ہی نہیں کرے گا. تم نبی وقت ہو, تمہاری دعا رد نہیں کر سکتا اللہ, اس لیے دعا ہی نہ کرو. موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے, قوم آمین کہنے کے لیے تیار ہے. دیکھا موسیٰ نے ہاتھ گرا دی. یا نبی اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے کہا تمہاری دعا قبول ہوگی نہیں. بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ خدا کا وعدہ ہے. کہا یہ جبرائیل نے اللہ کا پیغام دیا, تم میں ایک ایسا آدمی ہے جو لوگوں کی غیبتیں کرتا رہتا. یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. غیبت کا مطلب یہ کہ ابھی آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے, بڑی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, آپ اٹھ کے گئے اور اس نے دوسروں کے سامنے آپ کی برائی شروع کر دی. آپ بیٹھ جائیے کسی مومن کے پاس آدھا گھنٹہ بھی, وہ شراب سے بچا ہوا ہے, وہ حرام کاری سے بچا ہے, وہ قتل سے بچا ہے, وہ لوگوں کا حق مارنے سے بچا ہے, غیبت سے نہیں بچا ہوگا. ایسا گناہ ہے کہ زبان پہ خود بخود آتا ہے, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ہم مسجد میں ہیں تو غیبت ہے, ہم امامباڑے میں ہیں تو غیبت ہے, ہم روزے میں ہیں تو غیبت ہے, ہم حج کر رہے ہیں تو غیبت ہے, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو غیبت ہے. اپنے عام اجتمااعات اور اپنے عام محفلیں تو چھوڑیں. اس طرح غیبت گناہ بڑھ گیا, پھیل گیا, یعنی کسی کی برائی کرنا اس کی ایبسنس میں. اور اس سے بڑا گناہ ہے کہ منہ پہ تعریف کریں, اٹھ کے گیا تو برائی شروع ہو گئی. تو اب یہ بہت بڑا موضوع ہے, لیکن میں اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ موسیٰ کا واقعہ کہا کہ دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم میں ایک ایسا آدمی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا رہتا ہے. جس مجمع میں غیبت کرنے والا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اب چونکہ ساری قوم کی زندگی کا دار و مدار بارش پر ہے, اب سب غصے سے بھی بھر گئے. ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں وہ اس کی باتیں مزے لے کے سنتے ہوں, وہ آدھی بات کہتا ہوں کہتے اچھا ہو ذرا بتانا وہ صاحب اور کیا کرتے ہیں, لیکن اس وقت وہ اپنی زندگی کا مسئلہ ہے نا. یا نبی اللہ اس کم بخت کا نام بتائیے, ہم اسے جوتے مار کے نکال دیں گے اپنی قوم سے. موسیٰ نے کہا یہی میں نے خدا سے پوچھا تھا کہ خدا بندہ اس کا نام بتا دے کون ہے تاکہ یہ قوم بچے. کہا اے موسیٰ میں نے دعا تمہاری روک لی کیونکہ وہ دوسروں کی برائی کرتا ہے. اب اس کا نام بتا کر کیا میں وہی برائی کروں جس کی وجہ سے میں نے تمہاری دعا روکی؟ کیا وہی غیبت کا گناہ میں کروں اگر میں اس کا نام بتا دوں؟ وہ اپنی جگہ توبہ کر لے, معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ تک کہہ رہا ہے کہ میں نام نہیں بتاؤں گا, تو پھر وہی برائی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے دعا روکی جا رہی ہے. اس نے دل سے توبہ کی, دعا کی ضرورت بھی نہ پڑی کیونکہ اب وہ گھبرا گیا دل میں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو سب مجھے کچا چبا جائیں گے. اس نے دل سے توبہ کی, فوراً بادل آ گئے, بارش ہو گئی. تو یہ غیبت کا گناہ بہت بدترین گناہ جو دعا روک لیتا ہے. میرا اصل موضوع غیبت کا گناہ نہیں, آج کی رات دعا. تو یہ وہ چیز ہے جو دعا کی ٹانگ پکڑ کے اس کو اوپر جانے سے روک لیتی, پر پکڑ کے اس کو اڑنے سے روک لیتی. اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور توبہ بھی کیجیے آج کی رات کہ یہ گناہ آپ سے نہیں ہوگا. دعائے مکارم الاخلاق اگر آپ پوری پڑھ لیں گے تو اس میں یہ آ جائے گا, نہ پڑھ سکیں تو کم از کم یہ گناہ. اور دوسری طرف اب دعا کی سپیڈ بہت تیزی سے بڑھ جائے. اس کے لیے معصوم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے لیے دعا کرو تو دوسرے مومن کے لیے بھی وہی چیز مانگو. پھر بہت دلچسپ حدیث ہے لیکن میں اس کو پڑھ نہیں سکتا, وقت نہیں ہے. لیکن اسی حدیث کو میں دوسرے انداز سے مصائب کے ذریعے پڑھ رہا ہوں. پیغام یہی پیغام, لیکن چونکہ مصائب میں لوگ اتنا گریے میں لگ جاتے ہیں کہ پیغام بھول جاتے ہیں, تو میں شروع میں بتا رہا ہوں. پڑھ رہا ہوں مصائب کی روایت, لیکن اس کا پیغام آج کی رات کے لیے ہے کہ دعا اگر تیزی سے, دعا روکنے والی چیز بتا دی اور دعا کو تیزی سے دھکا دے کے, جیسے پلین جب اڑتا ہے نا تو کس طریقے سے پھر اس کے انجن کی رفتار اس کو اڑاتی, وہ سن لی. وہی کوفہ ہے جس کے لیے مولا نے اپنی بیٹی سے کہا تھا زینب جب یہاں قیدی بن کے آنا, بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوں گی, سر پہ چادر نہیں ہوگی, جہاں آج شہزادی ہو کل قیدی ہوگی. یہ وعدہ کرو بد دعا نہ کرو گی. زینب نے بابا سے وعدہ کیا. یہ تو آپ نے 2 دن مصائب میں سنا. اب آئیے وہ وقت جس کے لیے علی نے کہا تھا زینب کوفے میں آ گئی. اونٹ آ گئے ہیں, محمل نہیں ہے, اماری نہیں ہے, سر پہ چادر نہیں ہے, بازوؤں میں رسیاں ہیں, سر جھکائے. یہ بیویاں اپنے اس شہر میں آئی ہیں جن میں کل تک یہ شہزادی بن کے رہتی. بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ہی شہر میں آنا, مگر اللہ نے ایک امتحان لیا ہے, ہم اللہ کی رضا پہ راضی. بازار کوفہ میں یہ قافلہ رکا, دوپہر کا وقت ہے, سورج, آپ تو کویت کی گرمی دیکھے ہوئے نا, عراق کی گرمی بھی اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے.
جلتا ہوا سورج ہے، زینب اس کے اوپر بغیر محمل و ہماری کے اونٹ کے اپنے قافلے کے ساتھ، قافلہ رک گئے۔ کل ابن زیاد کا آرڈر آیا تھا کہ سارے کوفے والے آج عید منائیں گے، مرد نئے کپڑے پہن کر سڑکوں پر آئیں گے، عورتیں زرق برق لباس پہن کے مکان کی چھتوں پہ بیٹھیں گی۔ اس زمانے کے مکان بہت اونچے تو ہوتے نہیں تھے، اونٹ کی ہائٹ کے برابر، سب آ کے بیٹھ گئے۔ ان میں ایک بوڑھی ام حبیبہ بھی تھی، جس بیچاری کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، گھر میں بیٹھنے والی اکیلی عورت۔ بس کل اس نے آرڈر سنا حاکم کا، وہ بھی آ کے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی بیٹھی تو اس کے گھر کے سامنے جو اونٹ آ کے رکا، کوفے کی گلیاں بھی کتنی تنگ ہیں، اونٹ دیکھا کہ ایک ضعیفہ اپنے سفید بالوں سے چہرہ چھپائے اور ان کی گود میں ایک ننھی سی بچی لیٹی، بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں، بچی کے کانوں پہ جمع ہوا خون بھی نظر آ رہا ہے۔ بہت میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک دن میں جناب سکینہ کی مصائب پڑھوں۔ دیکھا کہ بچی نے سر اٹھایا، کہا پھوپھی اماں وہ تو سارا کربلا تو ظالموں کا علاقہ تھا، یہاں تو مسلمان نظر آ رہے ہیں، کیا یہاں بھی مجھے کوئی پانی دینے والا نہیں؟ زینب کیا جواب دے؟ لیکن ام حبیبہ نے سنا، کچھ نہیں جانتی کیا ہو رہا ہے، لیکن ہے تو نہ ایک انسان، تڑپ اٹھی، دوڑ کے گئی، گھر سے پانی کا کوزہ لے کے آئی، ہاتھ بڑھا کے یہ پانی ننھی سکینہ کے حوالے کے۔ سکینہ نے پانی لیا، پتا ہے کہ پانی مانگنا غلط نہیں ہے، تو میرے بابا نے تو اصغر کے لیے بابا نے مانگا تھا تو پانی لے لی۔ پانی پینا چاہتی ہے کہ ایک جملہ کان میں پڑا، بس رک گیا ہاتھ، پانی نہیں پیا۔ پیاسے کے ہونٹوں کے قریب پانی آ جائے اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے، اور بہت چھوٹی ہے بچی، لیکن ہے تو مشکل کشا کی پوتی نا۔ جب یہ جملہ سنا کہ ام حبیبہ کہتی ہے بچی جب پانی پی لے تو میرے حق میں 2 دعائیں کرنا، کیونکہ میں نے سنا ہے خدا یتیموں اور قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے۔ چھوٹی بچی لیکن مشکل کشائے کائنات کی پوتی ہے، پانی ہٹا دیا اونٹوں سے، پہلے تیری پریشانی دور کی جائے گی پھر میں پانی پیوں۔ ہاں تیری پہلی پریشانی کیا ہے؟ کہ وہ تو ابھی میرے ذہن میں آئی، خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بنا۔ ہائے سکینہ ننھے ہاتھ جوڑے آسمان کو دیکھا، کہا ہوگا خدا بندہ میرے بوڑھے بابا کے کٹے سر کا واسطہ، جیسی یتیمی اور قید میرے اوپر آئی ہے، اس مومنہ کے بچے محفوظ رہے۔ اچھا اور تیری دوسری دعا کیا؟ کہا میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، مرنے سے پہلے ایک بار خدا مجھے مدینے کی زیارت کا موقع اور دے دے۔ سکینہ تو دعا کرنے لگی، زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، چونک کے سر اٹھایا، کہا کہ اے ضعیفہ مدینے کیوں جانا چاہتی؟ اچھا وہ کہہ دیتی روضہ رسول ہے تو ختم بات۔ یہ نہیں کہا مدینہ وہاں میرا مولا علی، وہاں میری شہزادی فاطمہ۔ زینب نے کہا اب تو علی بھی نہیں ہے، فاطمہ بھی نہیں۔ تو وہ ضعیفہ کہتی ہے تو کیا ہوا، علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے نا، فاطمہ کی وارث میری شہزادی زینب تو ہے نا، بس اپنا نام سننا تھا۔ کہا کہ اے ضعیفہ خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی؟ فخر سے کہنے لگی بھلا کیا بات کرتی ہو، پہلے تو ہر سال شہزادی کی زیارت کو جاتی تھی، اب تو مجھے بڑھاپے نے مجبور کر دیا۔ زینب نے دائیں بائیں سامنے دیکھا، کوئی نامحرم متوجہ نہ تھا، کیونکہ حسین کا کٹا سر تلاوت کر رہا ہے، سارے لوگ وہاں چلے گئے، کوئی نامحرم نہ تھا۔ زینب نے چہرے سے بالوں کو ذرا ہٹایا، ام حبیبہ ذرا دیکھ کے پہچان لے، میں ہی زینب ہوں، میں ہی زینب ہوں، میں ہی زینب ہوں۔ صرف ایک جملہ ام حبیبہ نے کہا، شہزادی کو دیکھا پہچان گئی، کہ شہزادی آپ یہاں قیدی بن کے آ گئی، ارے یہ بتا دیجئے میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ عباس کے ہوتے ہوئے عباس کی بہن قیدی بنی۔ اجرکم اللہ، پروردگارہ باب الحوائج عباس علمدار کا واسطہ، ام المصائب زینب کبریٰ کا واسطہ، زینب کے سامنے زینب کی مادر گرامی فاطمہ کا نام لیا گیا، ننھی سکینہ یتیم بھی ہے قیدی بھی ہے ان کا واسطہ، سب سے بڑھ کر مشکل کشائے کائنات اور سرکار سید الشہداء کا واسطہ، ان صاحبان ایمان کی آج رات کی ساری دعائیں قبول فرما، بلکہ جو دعائیں یہ نہ بھی مانگ سکیں اور مستقبل میں وہ مسئلہ پیش آنے والا ہے، خدا بندہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اس گریے کے واسطے میں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کو اولادوں کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل